بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امین عظیمی ہوں اور آج چاہتا ہوں کہ ایک اچھے ناول کے انتخاب کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں. جو چیز ہمیں تاریخ ادب میں ملتی ہے یہ ہے کہ سب سے پہلا ناول 16ویں صدی میں لکھا گیا تھا. اس ناول کو لکھنے والے کا نام سروانتس تھا اور انہوں نے دان کشوت کے نام سے ایک بہادر انسان کی داستان لکھی تھی. یہ بہادر انسان اپنے گھر سے نکل کر دنیا کا سامنا کرتا ہے. یہ دنیا اس کے تصور کے عین مخالف ہوتی ہے. وہ اس دنیا سے تنگ آ کر شدید روحی شکست سے دوچار ہو جاتا ہے کیونکہ دان کشوت ایسا آدمی تھا جو اپنی سرزمین اور زمانے سے متفق نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس نے سیکھ لیا تھا کہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جو ہر لمحے تبدیل ہوتی رہتی ہے. یہ کہ انسان عالم خلقت کے سامنے اپنے سوالات کس طرح سے پیش کرے، یہ ایک آئیڈیا ہے جسے تاریخ میں بھی بہت سے ناول نویسوں نے اپنایا ہے. دراصل ناول نویسی ایک ایسا میدان ہے جس میں انسانوں کے سوالات، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس نقطہ نگاہ سے جو کہ ماہرین کا میدان ہے ناول کو دیکھیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ناول کا انتخاب کریں پڑھنے کے لیے جو کہ ہمیں تفریح فراہم کرنے کے علاوہ ہمارے لیے تعلیمی اور پہلوؤں کے بھی حامل ہو، ہم ایک اچھا آدمی بنا سکے. جب ہم کتاب خریدنے بازار جاتے ہیں اور ناولوں کے حصے میں دیکھتے ہیں تو ممکن ہے بعد نظر میں ہمارا سر چکرا جائے کیونکہ ان الماریوں میں مختلف ملکوں کے مختلف مصنفین کے ناول ہوتے ہیں. ان میں مختلف سبق اور نظریات کی بنا پر لکھے ہوئے ناول ہوتے ہیں. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون سا ناول سب سے اچھا ناول ہو سکتا ہے. یعنی آپ ناول پڑھ کر نہ صرف اپنے وقت سے استفادہ کر سکیں بلکہ مختلف تجربے بھی حاصل کر سکیں جن سے آپ اپنی زندگی میں دوچار ہوئے ہیں، یا پھر آپ ناول پڑھ کر مختلف انسانوں کے ساتھ ہو جائیں جس سے آپ کو لذت ملے گی اور آپ معلومات اور علم حاصل کریں گے. وہ ناول اچھا ہوتا ہے جو ابتدائی سے دلچسپ ہوتا ہے. اس میں کرداروں کو بہت ہی اچھی طرح سے پیش کیا گیا ہوتا ہے، موضوع کو واضح طرح سے بیان کرتا ہے. ان اصولوں کے تحت ہم بہت سے ناولوں کی مثال دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے جس ناول کو منتخب کیا ہے وہ ہمارے آج کے زمانے سے بھی سازگار ہو. مثال کے طور پر ایسے انسانوں کی داستان نہ ہو جو فکری اور اعتقادی طریقے سے ہمارے عقائد کے برخلاف ہو یا حتی دینی اقدار کے بھی خلاف ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسے ناول یا کتابیں سامنے آتی ہیں جو بنیادی طور سے ہمارے عقائد کے خلاف ہوتی ہیں، ہمیں چیلنجوں سے روبرو کر سکتی ہیں اور ہماری شخصیت پر سوالیہ نشان لگا سکتی ہیں. لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ اگر ہم بعض معلومات یا سوالات یا شخصیتوں سے روبرو ہوتے ہیں جو ہماری مدد کر سکتی ہیں کہ ہم بہتر آدمی بن سکیں تو ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ایک بڑے مصنف کا خیال ہے کہ بری کتاب پڑھنا سڑے ہوئے گوشت کھانے کی طرح ہے. یہ اس معنی میں ہے کہ جس طرح سڑا ہوا گوشت ہمارے بدن کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی طرح ایک برا ناول بھی ہمارے دماغ کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تجارتی منافع کمانے کے لیے ہر سال بہت زیادہ ناول چھاپے جاتے ہیں. ان کا مقصد انہیں فروخت کرنا ہوتا ہے، لہذا آپ کو ایسا ناول خریدنا چاہیے جو متعدد پہلوؤں سے آپ کے لیے اطمینان بخش ہو. وہ ناول پڑھیں جس کے مصنف اور اس کے سب کو آپ پہچانتے ہوں. آپ اپنے بزرگوں سے یا جو لوگ اس شعبے میں مہارت رکھتے ہوں مشورہ لے سکتے ہیں اور ناول کے مضمون کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تاکہ اس کو پڑھنے میں آپ کا وقت زیادہ نہ صرف ہو. ناولیں ایسی کتابیں ہیں جن میں اکثر 400 سے 500 صفحے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں انہیں وقت لگا کر پڑھنا چاہیے. 1-2 ہفتے میں نہیں پڑھنا چاہیے. لہذا بہتر ہے کہ آپ ناول پڑھنے کے لیے پروگرام بنائیں اور پورے ہفتے میں اسے پڑھنے کے لیے چند گھنٹے نکالیں، اور ہمیں اس طرح مطالعے کی عادت ڈال لینا چاہیے. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ادب کی دیگر اصناف جیسے شعر و شاعری
نیز ڈرامے پڑھنے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے آگے پروگرام بھی آپ کو پسند آتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔ خدا نگہدار۔